میں بعد میں کروں گا. پہلے ایک بات آپ سے عرض کروں اور اس پہ میں آپ کی بتاتا ہوں. سر سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب اس بات کا علم تازہ ہوگا کہ جو اہل سنت کے جو بچے ہیں, جو اہل سنت کے جو لوگ ہیں, ان کو دینی تعلیم اس طریقے سے نہیں دی جاتی ہے جس طریقے سے دی جانی چاہیے. نہ تو انہیں صرف یہ ہے کہ ان کے قاری صاحب اپوائنٹڈ ہوتے ہیں جو اسکول کے بعد آتے ہیں, ہاتھ میں ڈنڈی لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور بنا ترجمے کے پورا قرآن پڑھا دیتے ہیں, اور انہیں بچپن میں اہل تشیع کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ہیں یہ تمہارے دشمن ہیں. مطلب یہ اس طرح سے نہ بتایا جائے تو بالکل ان کے بارے میں بہت غلط جو کانسیپٹس ہیں جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے کہ یہ مولا علی کو جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر مانتے ہیں, اور نعوذ باللہ انہیں خدا بھی مان لیتے ہیں, اور نہ جانے کیا کیا جھوٹی جھوٹی باتیں ہیں وہ ان کے بارے میں بتا دی جاتی ہیں. اور بچپن سے ایک فاؤنڈیشن ایک لے ہو جاتا ہے کہ نفرت کا. میں یہ بات بتاؤں سر, جتنا میرا تجربہ تو یہ بھی ہے کہ انہیں اہل سنت کے بچوں کو ایون یہ جو حضرت ابو بکر صدیق اور وغیرہ وغیرہ دوسرے صحابہ ہیں ان کے بارے میں بھی نہیں معلوم ہوتا, پر ان سے اہل تشیع سے بحث وہ صرف اپنے انا کے مسئلے میں اور ناسبیت میں کرنے لگتے ہیں. وہ ناسبیت آٹومیٹک اور ایک اگنورنس میں ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو سر میرا یہ ماننا ہے کہ آج کے زمانے میں, انٹرنیٹ کے زمانے میں, جو سب سے مزیدار چیز ہوئی وہ یہ ہوئی کہ یہ چیز دکھائی گئی اہل سنت کو کہ بھئی جو سچائی ہے وہ تمہاری کتابوں میں موجود ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ شیعہ حضرات انکلوڈنگ آپ جیسے جو عالم دین ہیں وہ کوئی اپنے کتب سے بتا رہے ہوں, وہ سنی مسلک کے ہی کتب سے بتا رہے ہیں کہ لو بھائی باغ فدق بھی یہاں موجود ہے, یہاں پہ من گنت مولا فاضہ علی مولا وہ بھی موجود ہے, یہاں مولا علی کی خلافت بلا فصل بھی موجود ہے, سب چیزیں یہی. تو اس چیز سے ماشاءاللہ ایک بہت اویئرنیس ڈیولپ ہوئی. تو سر ایک انسان کا, میں جو میرا ایکسپیرینس ہے, میں بہت بڑا رول مانتا ہوں, اینڈ ہی ہیز بین ون آف دا پائنیئر ان دس تھنگ. وہ تھے مولانا طارق جمیل. ہی واز دا فرسٹ پرسن ٹو سے کہ من کنت مولا فاض علی مولا. اور نعوذ باللہ سنی لوگوں کو یہ تک بتایا جاتا تھا کہ مولا علی کا مطلب مولا سے مراد خدا ہے, اور یہ لوگ علی کا کہتے ہیں نعوذ باللہ. تو ہی واز دا فرسٹ مین ٹو ایکسپلین اٹ. اب اس کا آفٹر افیکٹ یہ آیا کہ ہی یوز ٹو بی اے اسٹار آف مسلک دیوبند, کیونکہ دیکھیے سر مسلک دیوبند اور اہل حدیث یہ وہ لوگ ہیں سلفی جن کو میں یہ مانتا ہوں کہ مطلب ان کے دل اتنے سن ہوتے ہیں اور اتنے ان کے دل میں بغض اور نفرت بھری پڑی ہوتی ہے کہ جو ایکسٹریم فارم آف اسلام ہے وہ یہیں سے نکلا ہے. کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے وہ کبھی ٹیررسٹ نہیں ہوتا, وہ کبھی دہشت گرد نہیں ہوتا, اور وہ بہت محبت رکھتا ہے. تو اس کا آفٹر افیکٹ یہ ہوا کہ تبلیغ جماعت کے ممبر سے طارق جمیل صاحب غائب ہونے لگے. ہی چوز ٹو گیو اپ ہز اسٹارڈم جسٹ فار دا لو آف اہل بیت. اور ابھی ان کے بیٹے فوت ہوئے ہیں, ان کے بیٹے نے سوسائڈ کری ہے یا جو بھی کرا ہے, میں کچھ کہنا نہیں چاہتا اس مسئلے پہ. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں سر کہ طارق جمیل صاحب سے نفرت کا یہ عالم ہے کہ دیوبند کے لوگ, جو میں بھی آپ کو بتا رہا تھا جس بات سے مجھے نفرت ہوئی اور دل کو اذیت پہنچی, ایک لیڈی لاسٹ ویک جو کہ مسلک دیوبند سے ہی تعلق رکھتی ہیں, وہ کہہ رہی تھیں کہ دیکھو طارق جمیل کے سامنے آ گیا سب کچھ, طارق جمیل کے سامنے آ گیا, دیکھو بیٹا فوت ہو گیا. اور وہاں بھی اس انسان کو عقل نہیں آئی کیونکہ وہ بالکل بے ساختہ رو رہے تھے, اپنے بیٹے جوان بیٹے کی اچانک موت ہوئی, اس کے جنازے کے سامنے کھڑے ہو کے وہ وہاں بھی وہ ایسا نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہوں, وہ امام علی علیہ السلام کہہ کے ان کا ایک انسیڈنٹ بیان کر رہے تھے, اور کربلا کو بھی یاد کر رہے تھے. وہ لیڈی کہنے لگی, بہت سارے لوگ, ایک نہیں, میں آپ کو ایسے لا تعداد سنی حضرات بتا دوں گا جو کہہ رہے تھے دیکھو ابھی بھی نہیں سدھرا, اتنا کچھ اس کے ساتھ ہو گیا پر یہ یہاں بھی نہیں سدھرا. تو سر اس سارے معاملات میں سر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب علم حاصل ہوتا ہے ایک ٹرو مسلم کو, اور ظاہر سی بات ہے مسلم ہونے کا جو سب سے ایک بیسک عقیدہ ہے وہ اہل بیت سے محبت اور دین اہل بیت سے لینا ہے, تو جب وہ اس چیز کے سفر پہ نکل پڑتا ہے سر تو بالکل تنہا ہو جاتا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ سر ایسے موقع پہ کیا جو ہمارے جو اہل بیت سے محبت رکھنے والے سب لوگ ہیں, میں تو سر اہل تشیع اور اہل سنت ان ورڈز پہ کہتا, میں تو 2 ورڈ کہتا ہوں, حسینی اور یزیدی. تو جتنے بھی ہمارے حسینی سب بھائی ہیں وہ ان کے سپورٹ میں آئیں اور ان کے سپورٹ میں اتریں, اور کچھ نہ کچھ مطلب یہ بات تھی جس پہ میں آپ کی اوپینین چاہتا ہوں سر. اور جو دوسرا میرا سوال ہے سر وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں. پہلا سوال مجھے سمجھ نہیں آیا, سوال کیا ہے؟ پہلا سوال کیا ہے؟ سوال نہیں تھا سر, بس میرے بس اوپینین یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو
اس معاملے میں تھوڑا اہل تشیع حضرات کو اور سب لوگوں کو طارق جمیل صاحب سے کے سپورٹ میں آنا چاہیے، ان سے تھوڑی سمپیتھی دکھانی چاہیے. اور کیا اس نے کیا کیا فضل ہمدرد صاحب ہیں، کیا اس کو سپورٹ دیتے ہیں ہم؟ کس بات کا سپورٹ دیتے ہیں؟ جیسے وہ کھل کے اہل بیت کی محبت میں اترے ہیں، جیسے مفتی فضل ہمدرد صاحب ہیں اور یہ سارے لوگ. مفتی فضل ہمدرد صاحب پہ تو اٹیک ہو گیا. دیکھیں ابھی میں معذرت کے ساتھ میں پاکستان کے علماء کو نہیں جانتا، اور میں اردو سوشل میڈیا کو بھی فالو نہیں کرتا. تو ابھی پاکستان میں بہت بڑی خبریں ہوتی ہیں، میں شخصیات کو بھی نہیں جانتا، اور بڑی خبریں ہوتی ہیں تو اس کو مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ پاکستان میں کیا گزر رہا ہے. ابھی آپ طارق مسعود صاحب کی بات کر رہے ہیں تو ان کا چہرہ مجھے آشنا لگتا ہے، کیونکہ ہاں یوٹیوب وغیرہ پہ میں نے ان کا چہرہ دیکھا ہے. اب وہ شاید مثلا اہل بیت علیہ السلام کے لیے اظہار محبت کرتے ہوں گے، تو ساتھ ابو بکر عمر کے لیے بھی اظہار محبت کرتے ہیں وہ، تو جیسے جماعت عمریہ کا طریقہ کار ہے. تو اگر وہ کوئی اچھی بات کریں تو جی ہم دیکھیں، ہم اپنا طریقہ کار نہیں چھوڑیں گے کہ اپنی زندگی چھوڑ کے طارق مسعود کی یا فضل ہمدرد صاحب کی ہم حمایت کریں. دیکھیں ہمارا کام ہے اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے مذہب کو کی خدمت کرنا اور اس کو پرچار کرنا، اس کے شبہات کا جواب دینا. اگر کوئی شخص اچھا بات کرتا ہے، فضل ہمدرد صاحب ہوں، طارق مسعود صاحب ہوں، یا کوئی بھی شخص ہو، اس کی اچھی بات کہ ہم تائید کریں گے کہ اچھی بات. سر جمیل صاحب، مسعود صاحب اچھی بات نہیں کرتے. اچھا طارق جمیل، اچھا مجھے نہیں معلوم. اچھا میں لوگوں کو نہیں جانتا. اچھا میں لوگوں کو نہیں جانتا. اگر انہوں نے کوئی اچھی بات کی ہے تو بالکل اچھی بات کی، اور جو غلط بات کی غلط. جو سب لوگوں کے لیے یہ ہے، شیعہ غیر شیعہ سب، جو اچھا بات کرتا ہے بھائی وہ صحیح ہے. مثلا اپنے یہ ہیں پاکستان لاہور میں ہے نا ایک مولوی ہے شیعہ، جواد نقوی. اگر وہ کوئی اچھی بات کرتا ہے تو ہم نہیں کہیں گے اس نے بات غلط کیا، ہم کہیں گے صحیح بات. لیکن وہ جب غلط بات کرتا ہے تو ہم کہیں گے غلط بات کیا. ٹھیک ہے نا. سپورٹ ہمارا اہل بیت علیہ السلام کے لیے. جی سر، جیسے جو شیعہ حضرات جو کلمہ پڑھتے ہیں، آپ سارے لوگوں کو یہاں پہ کلمہ پڑھاتے ہیں، اس کے جو سارے جو جملے ہوتے ہیں، جو سینٹنسز ہوتے ہیں، اگر وہ اس پہ ایک انسان ایمان رکھتا ہے، وہ مولا علی علیہ السلام کو بلا فصل پہلا خلیفہ مانتا ہے، وہ 12 امام پہ بھی عقیدہ رکھتا ہے، وہ اہل بیت کے سے بھی دل میں بہت نفرت رکھتا ہے، تو ایسا انسان آپ کے جانب کیسا ہے سر؟ بہترین آدمی ہے، بہترین آدمی. مومن یہی ہے کہ اس کا میرا بس یہی جاننا چاہتا. ہاں انشاءاللہ. کیونکہ سر ہوتا یہ ہے کہ جی اچھا سر، دوسرا سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ جو حضرت خضر علیہ السلام ہیں، ایسا کہا جاتا ہے کہ وہ ابھی بھی حیات ہیں. جی تو بالکل حیات ان میں اور امام مہدی علیہ السلام میں کوئی لنک ہے، کوئی کنیکشن نکالا جا سکتا ہے؟ بالکل. حضرت خضر علیہ السلام ان کے ساتھی ہیں، ان کے صحابی ہیں، ان کے یار ہیں، ان کے مونس ہیں.